اور رسول پاک علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد افضل آباد، ان سے بڑھ کر فضیلت والے پیش۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ النجوم امان لأہل السماء، آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، وہ اہل بیتی امان لأہل الارض، یہ میری اہل بیت میری اولاد اے لوگوں تمہارے لیے امان ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بارش نہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو دھوپ نہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو زمین سبزہ نہ اگائے، اگر یہ نہ ہو تو زمین فصل نہ اگائے، زمین کے لیے امان یہ اولاد رسول۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس دنیا میں تبلیغ کی، لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے چند لوگوں کو، اور ہر ایک کو دیکھ لیا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں، ایمان لانے والی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا، نہ اس سے امید ہے مجھے اور نہ ان کی آنے والی نسل سے امید ہے، لہذا ان کو سمندر کے پانی میں غرق کر۔ نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی اور اس کشتی کے اندر چند تھوڑے لوگ ہی سوار ہوئے۔ بارہ آئی، پانی آیا، سیلاب آیا، پورا علاقہ بہا گیا، اور اسی پانی کے بہاؤ میں خانہ کعبہ کی دیوار بھی متصادم ہو گئی، پورا علاقہ پوری دنیا غرق ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا ایمان لانے والے 40-50 کی تعداد میں وہی لوگ بچ گئے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسے ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ من تخلف عنہا غرق، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، وہ بالکل ختم ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر یہ اہل بیت آل رسول اولاد رسول سب کے لیے امان ہے، سب کے لیے امان ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو انہی کی برکت سے، اگر زمین سے ہریالی اگاتی ہے تو انہی کی برکت سے۔ حضرات، تو یہ اہل بیت بہت بڑی فضیلت والی، فضیلت کے حق ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ میں ویسے ہی کرتا ہوں، نہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ اشرف المعبد امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر لکھا، اور امام ترمذی نے سیاہ ستہ کی کتاب، امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر لکھا۔ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں کہ میری اولاد فضیلت کی حامل ہے، میری اولاد رحمت کی حامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اہل بیت جیسا نیک دنیا میں کون ہوگا؟ آل رسول جیسا نیک دنیا میں کون ہوگا؟ ان کی صحبت میں رہو، ان کی برکت میں رہو، ان کے قدموں میں رہو تو یقیناً فلاح اور بہبود پائے۔ جانتے ہیں ایمان کے بارے میں، ایمان والو، ایمان کیا چیز ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پیغام اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے، ان سارے پیغاموں کو، احکام کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ دل سے مان لینے کا نام، اور ماننا ہی نہیں، اپنانے کا نام ایمان ہے۔ مان لینا اور ساتھ میں اپنانے کا نام ایمان ہے۔ اور جب ایمان انسان
मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत पर सर्व सुजूद रहता है, अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने पाँव से किसी दूसरे मुसलमान को जब तकलीफ नहीं पहुंचाता है तो वो इंसान मोमिन कामिल कहलाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है पाक, मुसलमान कौन या रसूल अल्लाह? सरकार ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिम बिल लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान जो मामूल, यानी किसी को तकलीफ न पहुंचाए, किसी पर हसद न करे, किसी पर गुस्सा न करे, किसी के साथ बुराई न करे, किसी के साथ छल कपट न करे, किसी के साथ लफाडुबी न करे, मुसलमान कामिल, वो मुसलमान। उसके बाद है कि अल्लाह ताला का फिर तक़वा इख्तियार है। अल्लाह ताला का बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे मेरा कलेमा पढ़ने वालों, इन्ना फी जसद का मुस्का, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, यज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लू, अगर वो गोश्त का लोथड़ा सही होगा तो यकीनन तुम्हारा पूरा जिस्म सही रहेगा, और अगर वो लोथड़ा बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। और वो गोश्त का लोथड़ा क्या है? सरकार फरमाते हैं, अल्लाह वही अल-क़ल्ब, वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। अगर ये दिल सही है, आंख भी सही है, अगर ये दिल सही है तो जबान भी सही है, अगर ये दिल सही है तो हाथ भी सही है, अगर ये दिल सही है तो पाँव भी सही है, अगर ये दिल सही है तो सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म सही है। आपके ख्यालात सही होंगे, आपकी फिक्र सही होगी। अगर ये दिल सही नहीं होंगे, दिल सही नहीं होगा तो आपका कोई भी वुज़ू सही नहीं होगा, कोई भी वुज़ू सही नहीं होगा। हज़रात गिरामी, समझ में आ रही है ना बात? अगर ये दिल ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इस दिल को सही करो। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, उनका विसाल हो गया, उनका विसाल हो गया, और एक शख्स ख्वाब में देखता है कि मैं अर्शे इलाही को अपने कंधे पर लिए फिर रहा। एक शख्स ने देखा, इस ख्वाब की सुबह हुई, ख्वाब की ताबीर के लिए परेशान हुआ, बड़ी बड़ी शख्सियत के पास हो गया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, फला जगह जाओ, फला जगह जाओ, फला जगह जाओ, ये ताबीर मिल जाएगी। लास्ट में जब एक बड़े आलिम के पास पहुंचे, कहा कि तुम्हारा ख्वाब बहुत ऊंचा है और इस ख्वाब की ताबीर हम नहीं बता सकते। हजरत जुनैद बगदादी बता ही सकते, वही बता सकते, जाओ बगदाद। वो शख्स वहां से उठा और तेज कदमों के साथ बगदाद गया। बगदाद जाने के बाद देखा कि हजरत जुनैद बगदादी का विसाल हो चुका और उनका जनाजा उठ रहा है, उनका जनाजा उठ रहा है। उनको बहुत अफसोस आया, रोना आ गया कि आखिर मेरा ख्वाब अधूरा है, अब इस दुनिया में मेरे ख्वाब की ताबीर बताने वाला कोई नहीं है, मेरे ख्वाब की ताबीर अब बताने वाला कोई नहीं दुनिया के अंदर। उसको बहुत बड़ी परेशानी हो गई। कहा कि चलो कोई बात नहीं, हजरत का विसाल हो गया, विसाल हो गया, कोई बात नहीं, जनाजा जा रहा है, मगर मैं उस जनाजे को कंधा तो दे दूं। दौड़ते हुए गया और उनके जनाजे को कंधा दिया, लेकिन दिल के अंदर अफसोस रहा कि हाय अफसोस, अब मेरे ख्वाब की ताबीर बताने वाला कोई नहीं। मैं एक ख्वाब देखा था और सुना था कि हजरत जुनैद बगदादी बताएंगे, लेकिन इनका विसाल हो गया, अब मेरे ख्वाब की ताबीर बताने वाला कोई नहीं। हजरत जुनैद बगदादी तारीख गवाह है, रिवायत गवाह है। हजरत जुनैद बगदादी, ये दिल में ख्याल आया, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल्कुल अपनी ज़बाने हाल से फरमाया, ऐ शख्स, यही तेरे ख्वाब की ताबीर है कि तू कल्बे इलाही, मोमिन के कल्ब को तुम अपने कंधे पर लिए फिर रहा है। तुमको मालूम नहीं जुनैद बगदादी का दिल
ایسا پاک دل ہے کہ ان کا دل عرش الہی بنا ہوا ہے. اور یہی خواب کی تعبیر ہے کہ جنید بغدادی کو تم اپنے کندھا دے رہے ہو, ان کے جنازے کو کندھا دے رہے ہو. اور یہی خواب کی تعبیر ہے قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل عرش الہی ہے. جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے, انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے, انسان کا دل تقویٰ اور طہارت والا ہو جاتا ہے, انسان کا دل جب پاکیزہ ہو جاتا ہے تو وہ دل آئینہ بن جاتا ہے اور وہ عرش الہی کا جلوہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ, وہ عرش الہی بن جاتا ہے. یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب تیسری بات مختصر, وہ کونوا مع الصادقین. آپ نے جو اچھا عمل کیا دنیا میں, ایمان لایا, رسول پاک کی سیرت کو چلا, اولیاء کرام کے بردائے ہوئے طریقے پر چلے, اپنے دل کو صاف کیا, آئینہ بنایا, مجلہ بنایا. آپ اس چیز کو لوٹنے کے لیے شیطان ہمیشہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے. یہ کرو, وہ کرو, فلاں کرو. کبھی شیطان آپ کے ایمان کو بھی لوٹی. اس شیطانی نرگے سے حملے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دو, تمہارا ایمان محفوظ ہے. اپنے آپ کو, جو تم نے رات بھر تہجد پڑھا, جو تم نے شاخ پڑھا, نوافل پڑھے, صلاۃ الاوابین پڑھے, اشراق پڑھے, 5 نمازیں ادا کی, جو تم نے روزے رکھ کے زکات دیے, حج کیے اور سارے اعمال کیے, تم نے جو ایمان کو مجلہ, ایمان کو جو خوبصورت بنایا ہے, اس ایمان کو لوٹنے والا تمہارے پیچھے تمہارا دشمن شیطان کھڑا ہوا ہے. اس شیطان سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈالو, یقیناً تمہارا ایمان سلامت رہے. بس اس سلسلے میں ایک روایت آپ کو بتا دوں. حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ رئیس المفسرین, بہت بڑے علم والے, بہت علم کے ایک سمندر تھے. وہ بحر ناپیدا کرنا 360 دلیل سے ایک خدا کو ثابت کیا. کتنے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ خدا کتنا, تو آپ کیا بولیے گا؟ ایک بولے گا. یہ تو ایک دعویٰ ہوا, اس کے اوپر تو دلیل بھی چاہیے نا. دعویٰ بلا دلیل کے تو کوئی مضبوط نہیں ہوتا. دعویٰ ہو, دعویٰ کے پیچھے دلیل ہوتا. آپ بولیے گا قرآن میں لکھا, حدیث میں لکھا, وہ تو بولے گا میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں, قرآن کو کیسے مانوں, حدیث کو کیسے مانوں. لہذا انہوں نے عقلی دنیا میں, عقل کی روشنی میں 360 دلیل قائم کیا اور 360 دلیل سے ایک خدا کو ثابت کیا. ایک خدا کو ثابت کیا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں. اگر آپ سے پوچھے خدا ایک ہے یا دو, تو آپ کہیں گے ایک. دلیل دو نہیں ہو سکتا. اگر دو ہو جائے تو نظام کائنات درہم ہو جائے گا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ کے سوا زمین و آسمان میں چند خدا ہو جائے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے. درہم برہم ہونے سے بچانے, درہم برہم ہوا نہیں, لہذا خدا چند نہیں ہے. تو جب ان کے, لیکن وہ مرید کن سے ہوئے تھے؟ حضرت نجم الدین کبریٰ سے, حضرت علامہ فخر الدین رازی. جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ابلیس اس وقت سامنے آیا. شیطان ایمان کو لوٹنے کے لیے محدث ہیں, مفکر ہیں, مفتی ہیں, رئیس المفسرین ہیں, قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانے والے ہیں. ابلیس نے کہا کہ اے رازی, یہ دلیل تمہاری صحیح نہیں ہے. دلیل کٹ گئی, وہ بھی دلیل کٹ گئی, دوسری تیسری بھی کٹ گئی. اسی طرح 360 دلیل کتنی دلیل؟ ایک باقی رہ گئی. اگر وہ بھی دلیل کٹ جاتی تو دعویٰ خدا کا ایک ہونا ختم ہوا. پھر حالت شرک پر موت ہوتی, حالت شرک پر موت ہوتی, تو پھر ایمان پر کیا خاتمہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں العبرۃ بالخواتم, انسان کی موت کا اعتبار خاتمہ کے اعتبار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے. انسان جب مرنے لگے تو کلمہ شہادت پر مرے, وہی ایمان مرتبہ
وہی ایمان العبرۃ بالخواتم، اعتبار خاتمہ کا ہے. تو ایک خدا کی وحدانیت پر ان کی موت نہیں ہو پاتی. پیر و مرشد بہت دور سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب شیطان کے نرگے میں آ چکا ہے میرا مرید، اب ایمان ان کا جا رہا ہے، چاکنی کا عالم ہے. وہی وضو کر رہے تھے، وضو کا پانی پھینکا اور کہا کہ میرا مرید اے راضی کہا دو بلا دلیل کہ میرا خدا ایک ہے، بلا دلیل کہ میرا خدا ایک ہے. انہوں نے کہا کہ تم شیطان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلا دلیل کہ میرا خدا ایک ہے. اتنا کہنا تھا کہ شیطان بھاگ گیا، چلا گیا اور ان کی روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا علم، اتنا بڑا تقویٰ، ایمان خوبصورت، عمل خوبصورت، علم خوبصورت، سب کچھ خوبصورت ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کس نے کی؟ کس نے؟ پیر و مرشد نے. اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یقیناً نیک عمل کرتے ہیں، ایمان والے ہیں الحمدللہ، نیک عمل کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس ایمان